أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے، جس نے اس کائنات کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مختلف موسموں میں مختلف عبادتیں مشروع کیں. درود و سلامتی ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کرنے، جنت حاصل کرنے کا مکمل طریقہ ہمیں واضح فرما دیا اور جہنم سے چھٹکارا پانے کے سارے راستے بتلا دیے. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے گھر بنانے کا حکم دیا. جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، جو تیرے پاس پیدل دبلے پتلے جانوروں پر آئیں گے، دور دراز کے ہر طرح کے راستوں سے چل کر وہ حج کے لیے آئیں گے. تو اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، پروردگار میں اس بستی میں، مکہ میں، اس بستی میں
کوئی بسنے والا نہیں، پہاڑی علاقہ ہے، میں اعلان کروں تو میرے اعلان کو سننے والا کون ہے؟ میری اس صدا کے پر جواب دینے والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ ابراہیم، تمہارا کام اعلان کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانے کا کام ہم پر ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اعلان تو کر دیا، اس اعلان کے جواب میں قیامت تک آنے والے حاجی اور معتمر، جو بھی حج کرنے والے اور جو بھی عمرہ کرنے والے ہیں، جو لبیک کہتے ہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے جواب میں حاضری دینے کا مطلب ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حج کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر، لوگوں پر حج فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں، ان پر اللہ کے گھر کا قصد کرنا ضروری ہے، فرض ہے ان پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کا قصد کرنا، حج ادا کرنا، امت مسلمہ میں جو انسان استطاعت رکھتا ہے اور بدنی قوت رکھتا ہے، بدنی طاقت اس کے پاس ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کر دیے ہیں۔ حج اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے، حج ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو امت کے خاص لوگوں پر فرض کیے ہیں، لیکن غور کیا جائے تو اس عبادت کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس عبادت کو انجام دینے والے تو کم ہوتے ہیں، امت مسلمہ کی ایک چنندہ مقدار ہوتی ہے، لیکن حج سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، حج سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں، جو دروس حج میں ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ساری امت کو ہوتا ہے۔ آپ حج کرنے والوں پر غور کر کے دیکھیے کہ حج میں حاجی سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ نعرہ لگا کر ہر حاجی یہ کہنا چاہتا ہے کہ پروردگار، کہ ہم نے تیری دعوت پر لبیک کہا، تیری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مکہ پہنچ گئے ہیں، اسی طرح ہم تیری دعوت پر، تیرے حکم پر اپنی زندگی صرف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ حج کرنے والوں پر آپ غور کیجئے، حج میں ہر قسم کے لوگ شریک ہوتے ہیں، وہاں طاقتور بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، نوجوان بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، غریب قسم کا انسان بھی ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی وہاں پر ایک لباس میں ہوتا ہے۔ یہ ایک لباس میں ہونا ہمیں اپنے اتحاد، وحدت، بھائی چارگی کا سبق دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان بھائی ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی عبادت میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھی، تو اسی طرح مسلمانوں کو آپس میں بھائی بن کر رہنا ہے۔ یہ تعلیم، یہ سبق حج کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح حج میں بے شمار فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ حج کے میدان میں سارے لوگ جمع ہو کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دیتے ہیں، کہ اس میدان میں، مینا کے میدان میں، عرفے کے میدان میں جمع ہونا ہمیں محشر کے میدان میں جمع ہونے کو یاد دلاتا ہے۔ حج پر آپ غور کیجئے، امت کا ایک خاص طبقہ یہ عبادت انجام دیتا ہے، لیکن اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرے کی محبت ہر مسلمان کے دل میں بٹھائی ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں ایک نہ ایک مرتبہ حج اور عمرہ کر دوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق ہر انسان کو، ہر مسلمان کو نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کیے۔ حج ایک اہم عبادت ہے۔ حج کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ثواب عطا فرمائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ جو بندہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج انجام دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ بندہ جنت کا مستحق ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتیوں میں اس کا نام لکھ دیں گے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج میں جا کر کسی طرح کی نافرمانی نہ کریں، گناہ کا کام نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کریں اور حج کے درمیان اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ کریں اور اس میں حج کے معاملے میں حج کی عبادت میں کوئی نافرمانی نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کریں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ حج سے واپس آئے گا رجع کیوم ولدته امه، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا، جس طرح اس کا نام اعمال میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، حج سے واپسی کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال سے ہر قسم کے گناہوں کو مٹا دیں گے. تو حج بڑی اہم عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل اس پر ایمان لے آنا، الایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر صحابہ اکرام نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حج مبرور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ اعمال میں حج بھی شمار ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حج جو بندہ حج اچھے انداز سے کرے گا، اللہ کے رسول کے طریقے پر کرے گا، اس میں کسی قسم کے گناہ کا کام نہ ہو، نافرمانی کی بات نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مغفرت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو پسند کرتے ہیں. تو یہ حج کی اہمیت بتلاتی ہے. تو یہ بات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتے ہیں کہ ہر سال امت کا ایک خاص طبقہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج کی توفیق سے نوازتے ہیں اور وہ حج میں جا کر بڑے شوق سے جذبے کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی امیدوں کے ساتھ دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اپنی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، بے شمار عبادتیں انجام دیتے ہیں. اور جب وہ واپس آتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب لے کر واپس ہوتے ہیں، بڑی نیکیاں حاصل کرتے ہوئے واپس آتے ہیں. حج کرنے والے صرف حج ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے اندر کئی عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں. ایک عبادت ہے لیکن اس عبادت کے اندر کئی عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں. حج کرنے والا طواف کرنے لگتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرنے لگتا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا، مینا کے میدان میں ٹہرنا، عرفے کے میدان میں وقوف کرنا، جمرات و کنکری مارنا، ذکر و اذکار میں رہنا، اس کا مکمل دن عبادتوں میں گزرتا ہے. حج معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کے لیے نکلنے سے لے کر وہ احرام پہننے سے لے کر وہ احرام نکالنے تک اور حج کے کاموں سے فارغ ہونے تک وہ مکمل عبادتوں میں ہوتا ہے. تو اس طرح حج بہت زیادہ اہمیت والی عبادت ہے، بہت ہی زیادہ اس کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. جو بندہ حج جس طرح انجام دینا چاہے اس طرح انجام دے تو بہت زیادہ ثواب، بہت زیادہ نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشیں لے کر واپس آتا ہے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اس قدر اہمیت والی عبادت کا ثواب جو یہاں رہتے ہیں وہ کیسے حاصل کریں. بہت سارے لوگ اسی امید میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ کاش کہ مجھے ایک مرتبہ حج کی توفیق نصیب ہو جائے، کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یہ موقع عنایت فرما دیں، لیکن کسی وجہ سے وہ جا نہیں پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
احادیث میں کئی ایسے اعمال کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی بندہ ان اعمال کو، ان نیکیوں پر پابندی سے عمل کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان نیکیوں کے بدلے، ان پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ بندہ اپنی جگہ پر ہوگا، اپنی بستی میں ہوگا، لیکن اس کی نیکی اس قدر ثواب لے آئے گی، اس قدر اجر لے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بعض اعمال کی طرف نشاندہی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کریں اور مسجد ہی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ کر وہ واپس ہوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت، کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت انجام دے، نماز امام کے ساتھ پڑھیں، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر اسی جگہ بیٹھ کر مسجد ہی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگیں اور سورج طلوع ہونے تک ذکر و اذکار میں لگے رہیں، بیکار کی باتیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہیں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں لگے رہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورج طلوع ہونے کے بعد ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نیکی کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو امام کے ساتھ نماز پڑھنا اور اسی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں لگے رہنا، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر جو بندہ واپس ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے جو بشارت، جو خوشخبری سناتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ غور کیجئے، سوچنے کی بات ہے، مختصر عمل ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے وہ اجر بڑی بڑی محنتوں کے بعد حاصل کیے جانے والا اجر ہے۔ غور کیجئے کہ ایک انسان مختلف قسم کی محنتوں کو برداشت کرتے ہوئے، سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اور گرمی اور مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جو نیکی حاصل کرتا ہے، انسان اپنی جگہ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہ کر وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری وہ بہنیں جو اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرتی ہیں، ان کے لیے بھی علماء کرام نے کہا کہ اگر عورتیں فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں، دعا و مناجات میں، تلاوت میں بیٹھے رہیں اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ کر مصلی سے ہٹتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی یہی فضیلت عطا فرمائیں گے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس طرح کی باتیں بتائی ہیں۔ تو اس طرح پہلا عمل یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں لگے رہیں اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر جانے کی کوشش کرے، تو اس سے اللہ رب العزت ہمیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک اور نیکی جو اس سے آسان نیکی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان باوضو ہو کر، وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کی طرف نکلے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باوضو ہو کر جو اس نے گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف اس نے رخ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نکلنے کے بدلے حج کا ثواب اسے عنایت فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ متطہرا، کہ جو بندہ باوضو ہو کر اپنے گھر سے نکلیں الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کی ادائیگی کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا ثواب احرام پہنے ہوئے حاجی کے برابر ہے۔ جو حاجی احرام پہنا ہوا ہے اسی کا ثواب اللہ رب العزت اس آدمی کو عطا فرمائیں گے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے۔ علماء کرام نے کہا
کہ جس طرح حج کے لیے احرام پہننا شرط ہے اسی طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح ایک بندہ میقات سے احرام پہن کر حج کے لیے نکلتا ہے. تو اس طرح جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس عمل کے بدلے حج کا ثواب عنایت فرمائیں گے. کوئی مشکل عمل نہیں ہے، کوئی محنت طلب کام نہیں ہے. وضو کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف آنا بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے برکتوں سے اس بندے کو جو نوازیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے حج کا ثواب عنایت فرمائیں گے. اور ایک نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آ کر وہ علم سکھاتا ہے یا سیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت اگر صحیح ہو تو اس کے بدلے اللہ رب العزت حج کا ثواب عنایت فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. جو انسان مسجد کی طرف اس لیے آئے کہ وہ کسی انسان کو کچھ علم کی باتیں سکھانا، بھلائی کی باتیں سکھانے کے لیے آتا ہے یا بھلائی کی باتیں سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کان له کاجر حاج تاما حجته. اللہ رب العزت اس بندے کو اس حاجی کا ثواب عنایت فرمائیں گے جس حاجی کا حج مکمل ہوا. جس حاجی کا حج مکمل ہوا اس حاجی کا ثواب اس بندے کو عنایت فرمائیں گے جو بندہ اپنے گھر سے مسجد اس لیے آتا ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کو کچھ دیں یا لوگوں سے کچھ سیکھنے کے لیے آئیں. تو ہم میں سے ہر کوئی جمعے میں آتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ ہم اس نیت سے آئیں. تو اللہ رب العزت جو انسان اللہ کے گھر کو کچھ سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے آتا ہے اس کے بدلے حج کا ثواب دینے کے لیے تیار ہیں. شرط یہ کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اخلاص کے ساتھ آئیں، اس نیت کے ساتھ آئیں کہ میں اگر مسجد جاؤں گا، علم سیکھوں گا یا علم سکھاؤں گا تو اللہ رب العزت مجھے حج کا ثواب عنایت فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کو اس نعمت سے، اس رحمت سے نوازیں گے. ایک اور فضیلت والا کام جس کے بدلے اللہ رب العزت حج کا ثواب عنایت فرمائیں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور زیادہ فضیلتیں ہیں. ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا، ان کی نافرمانی نہ کرے گا، اللہ رب العزت بہت ساری فضیلتوں کے ساتھ ایک نیکی بھی عطا فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت اسے حاجی اور معتمر، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کا ثواب عنایت فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اتنی اہمیت کو بتلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلوں. مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلوں اور جو صحابہ کرام جہاد میں جا کر جو فضیلتیں، جو نیکیاں حاصل کرتے ہیں وہی نیکیاں میں بھی حاصل کروں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جہاد میں جا نہیں سکتا، میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، لیکن میرے اندر یہ خواہش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے سوال کرتے ہیں هل بقی من والدیک احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باقی ہیں؟ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میری والدہ باحیات ہے، میری والدہ زندہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ تم جہاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو لیکن تمہارے اندر یہ خواہش ہے، لیکن تمہارے لیے ایک اور راستہ ہے جو وہی ثواب تم حاصل کر سکتے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاسْأَلِ اللَّهَ فِي بِرِّهَا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم مانگو. فَإِذَا فَعَلْتَ، اگر تم اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے میں، حسن سلوک کرنے میں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَنْتَ حَاجٌ مُعْتَمِرٌ، اگر تم اپنے والدہ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَنْتَ حَاجٌ مُعْتَمِرٌ، تم
حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے ہو، یعنی تمہیں اللہ رب العزت حج کرنے کا ثواب اور عمرہ کرنے کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور بے شمار نیکیاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بدلے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ جو انسان ان نیکیوں کی پابندی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے گا تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں جب کبھی موقع ملے ان نیکیوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، تب چل کر اللہ رب العزت ان نیکیوں کا بدلہ ہمیں حج اور عمرے کے ثواب کے بدلے میں عنایت فرمائیں گے۔ اور یہ نیکیاں کوئی ایسی نیکی نہیں جس کے لیے زیادہ محنت، زیادہ کوشش یا زیادہ وقت لگانے کی ضرورت ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان اپنی جگہ رہ کر، اپنے مقام پر رہ کر، اپنے کام کرتے ہوئے ان نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان ان نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، انسان کے دل میں جذبہ ہو، شوق ہو اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی رغبت اس کے دل میں ہو، تبھی چل کر ان نیکیوں میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ صرف خواہش لگانے سے، امید رکھنے سے یہ باتیں، یہ نیکیاں، یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ محترم حضرات، ہم جس ماہ کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، آنے والے جو 10 دن عشرہ ذی الحجہ، آنے والے جو 10 دن ہیں، سب سے بہت زیادہ اہم دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان 10 دنوں کو، آنے والے مہینے کے شروع کے 10 دنوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے سب سے بہتر دن قرار دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ سال بھر میں انسان جو نیکیاں انجام دیتا ہے، ان تمام نیکیوں میں ان 10 دنوں میں جو نیکیاں انجام دی جاتی ہیں، وہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سال بھر میں جو نیکیاں انجام دی جاتی ہیں، ان تمام نیکیوں میں ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں، ان نیکیوں کی اہمیت، ان نیکیوں کو اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ آنے والے دن بڑے اہم دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ رب العزت ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تو اس سے آنے والے 10 دنوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ علماء اکرام نے کہا کہ ان 10 دنوں میں ہر قسم کی عبادتوں میں، ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنا مستحب ہے اور سنت ہے۔ ان 10 دنوں میں ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات، دعا و مناجات، تکبیر و تحلیل، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، روزہ رکھنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، سارے اعمال کے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں فضیلت رکھی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ان 10 دنوں میں جو عبادتیں جمع ہوتی ہیں، سال بھر کے کسی دنوں میں یہ عبادتیں جمع نہیں ہوتی۔ انہی 10 دنوں میں روزہ رکھنا بھی سنت ہے، ان 10 دنوں میں تکبیر و تحلیل، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، تسبیح بلند کرنا، یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے سنت قرار دی۔ اور انہی 10 دنوں میں حج جیسے اعمال بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں اگر کوئی انسان وقوف عرفہ کریں یا مینا میں جا کر ٹہر جائے تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو آنے والے 10 دن بہت زیادہ اہمیت والے ہیں، ان 10 دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دن پسندیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے، ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کی جائیں گی، وہ نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی مہینے کو فضیلت والا مہینہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں کیے جانے والے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے پاس فضیلت والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آنے والے 10 دن اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ جب اعمال پسندیدہ ہیں تو اللہ کے بندوں میں جو بندہ ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بندہ بھی پسندیدہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو فضیلت دی
تو ان میں کیے جانے والے اعمال کی بھی فضیلت ہے، اور جو اعمال کرنے والا ہے اس کی بھی فضیلت، اس کی بھی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھ جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار ہم تمام کو نیکیوں میں آگے بڑھنے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہیں ان نیکیوں میں مزید آگے بڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عبادت کریں ان عبادتوں میں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے 10 دنوں کو ہمیں غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہم دنیا میں رہیں ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے جن کے ذریعے وہ راضی ہو جائے، جن کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جن کے ذریعے ہم جنت کے مستحق اور جہنم سے چھٹکارا پانے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔